يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایک انسان کے لیے لباس کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسان کے لیے لباس اس آیت کریمہ میں ایک انسان کے لیے لباس تین چیزوں کے لیے لباس کا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم، کہ بنی آدم ہم نے جو آپ پر لباس اتارا۔ لباس اتارنے سے مطلب رب ذوالجلال فرمائے کہ اے آدم اور آدم کی اولاد، جو رب ذوالجلال نے آپ لوگوں کو لباس دیا، تو لباس کا سب سے پہلے جو مقصد ہے یواری سوآتکم، کہ اس کے ذریعے سے تم لوگ اپنی ستر پوشی کر سکو۔ چونکہ ستر پوشی میں اگر دیکھا جائے، ایک مرد اپنی ناف سے لے کر گٹھوں کے نیچے تک کوئی بھی کپڑا پہن سکے، تو اس کا لباس کا جو مقصد اول وہ حاصل ہوگا، اس کی ستر پوشی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک عورت اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو چھوڑ کر پورے بدن کو ڈھانپ لے، تو اس کا بھی مقصد اول ستر پوشی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو دوسرا لفظ بیان کرے وہ ہے وریشہ، یواری سوآتکم وریشہ۔ تو لباس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے زینت بخشنا۔ ریشہ ہر اس کپڑے کو، ریشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس لباس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی انسان کے اندر جمال آ جائے، خوبصورتی آ جاتی، پرسنالٹی جس کے ذریعے سے ایک انسان کی بڑھ جائے۔ تو لباس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ریشہ۔ اسی لیے ایک انسان ہمیشہ ایک ایسا لباس پہننا چاہیے جس کے ذریعے سے ایک انسان کے اندر پرسنالٹی بڑھ جائے، اس کے اندر جمال آ جائے، اس کے اندر حسن آ جائے۔ تو سب سے پہلا مقصد جو لباس کا ہے وہ اپنا سطر چھپانا، اور اس کے بعد دوسرا مقصد جو اپنے اندر جمال پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، پرسنالٹی لباس کے ذریعے حاصل کرنا۔ تیسرا مقصد جو رب ذوالجلال لباس کا بیان کر رہے ہیں وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ لباس تقوی کی چیز ہے۔ ذالک خیر، یہ سب سے یہی بہتر ہے۔ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون، اور جو کہ اس لباس کے اندر جو نشانیاں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے تاکہ اس میں یذکرون، تاکہ اس کے ذریعے آپ اس میں غور و فکر کر سکو، اور غور و فکر حاصل کرنے کے بعد آپ صحیح راستہ حاصل کر سکو۔ تو تیسرا مقصد کہ لباس کے ذریعے سے ایک انسان کے اندر تقوی حاصل ہونا چاہیے۔ تقوی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ خوف آنا چاہیے اور رب ذوالجلال سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ تھوڑی بہت تشریح میں ان تینوں چیزوں کی بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو رب نے پہلے مقصد بیان کیا یواری سوآتکم وریشہ، کی اس لباس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی ستر پوشی ہونی چاہیے۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس دیا، اس کا سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا مقصد کہ ہمارا ستر چھپنا چاہیے۔ دیکھو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ پر ذرا سا غور و فکر کریں۔ جس وقت شیطان نے آدم علیہ السلام کے اپنا حملہ کیا اور اس کو جنت سے نیچے اتارا، تو سب سے پہلے جو شیطان نے وہاں پر کام کیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ان کا لباس چھینا۔ تو شیطان کا بہت بڑا کام یہی کہ وہ ایک انسان کو ننگا کرے، اور شیطان کو ایک انسان ننگا کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اور ایک انسان کے لیے بھی یہ پسند نہیں کہ وہ اپنے اعضاء مخصوصہ کو ننگا کر کے لوگوں کے درمیان چلے پھرے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک شیطان کو ایک انسان بہکانے کے لیے سب سے پہلے اس کے لباس پہ حملہ کرتا ہے۔ جس طرح سے شیطان نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے لباس پہ حملہ کر کے ان کو ننگا کیا، اسی طرح سے ایک شیطان کا ہمیشہ یہی اپنی جگہ خیال ہوتا ہے، اپنی جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو ترقی کے نام پہ اور کسی چیز کے نام پہ ایک انسان کو، ایک اللہ کے مومن کو، اللہ کے بندے کو ننگا کروں، اور ننگا کرنے کے بعد یہ بے حیا اور بے شرم بن جائے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھو ایک مرد اگر صرف پہلے اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر دیکھے تو اس کا سطر جو ناپ سے لے کر گھٹنوں کے نیچے سے ہوتا ہے۔ اب اگر مرد اندازہ کرے، دیکھو شرٹ تو ہر ایک انسان پہنتا ہے، یا قمیض یا شرٹ یا جو بھی وہ اس اوپر والی باڑی وہ پہن لیتا ہے، نیچے جہاں وہ اس کو سطر پوشی کرنی ہے گھٹنوں سے اوپر تو ہوتا ہی ہے، بلکہ آج کل کے جوان ہیں، آج کل جو لوگ ہیں، ایک ایسا پینٹ پہنتے ہیں جب وہ کسی جگہ رکوع میں جاتے ہیں یا نیچے کو جھکتے ہیں تو ان کا پینٹ اتنا نیچے پیچھے سے سرک جاتا ہے کہ ان کی سرین نظر آتی ہے، یعنی ان کا جو پچھواڑا جس کو کہتے ہیں وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی حفاظت
یہ تو بہت بڑی بے شرمی کی چیز ہے، بے حیائی کی چیز ہے۔ شیطان کا یہ منشا اور مقصد اور یہ دستور ہے کہ ایک انسان کا شرم کا ننگا کر دیا جائے، اور لوگ ایسا لباس فالو کرتے کہ جب وہ نیچے اترتے ان کا پچھواڑا کھل جاتا ہے نہ۔ اگر ایسا لباس نہ پہنے، ہم پھول لباس پہنے ہوئے ہو اور اس طرح سا لباس ہو کہ ہم آگے جائے، نیچے اترے، پیچھے والا سائڈ ہمارا نہ کھل جائے، لیکن پھر بھی اگر دیکھیں آج کل کے نوجوان ہیں وہ کچھ شارٹ کچھ پہنتے، اس کا کچھ نام ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے بالکل، وہ پینٹ بھی نہیں، اس کو کچھ نام کہتے ہیں نوجوان لوگ، اس کو پہنتے ہیں آج گرمیوں کے موسم میں، جو لباس اکثر فٹ بال کھلاڑیوں کو ہوتا ہے، تو اس کو جو پہنتے ہیں اس میں گٹھوں سے اوپر ہوتا ہے، وہ گٹھے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس طرح سے یہ سطر میں آ جاتے ہیں، جس طرح سے آپ کو شرم کا اعضاء مخصوصہ کو چھپانا فرض ہے، اسی طرح سے گٹھنے کو بھی چھپانا ایک مرد کے لیے فرض ہے، کیونکہ یہ شرمگاہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ لباس یواری سوغاتکم وریشہ، زینت اس لباس کے ذریعے سے ایک انسان کو حاصل ہونی چاہیے۔ تو زینت کس طرح کی زینت حاصل ہونی چاہیے؟ زینت ایک انسان کو ایسی حاصل ہونی چاہیے جو زینت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہو، نہ کہ ایک ایسی زینت جو ہمیں بظاہر ہماری کم عقلی اور کم فہمی کی بنا پر ایک دوسروں کو تو اچھا لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ زینت اچھی نہ لگے۔ ایک ایسی زینت ہمیں حاصل ہونی چاہیے جس زینت سے رب ذوالجلال والاکرام خوش ہو، جس زینت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہو، جس زینت سے ذریعے سے ایک انسان واقعتاً انسان دکھنے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زینت کے نام پر ایک ایسا لباس پہنے کہ ہم انسانیت کا حلیہ ہی بگڑ دیں۔ اب حالات دیکھیے کہ ایسے پینٹ پہنے ہوئے ہیں، پرانے زمانے میں جب اس طرح سے پینٹ پہ وہ کٹ جاتا تھا اس کو اٹھا کر پھینکتے تھے یا اس پہ ٹانکا لگاتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں دیکھو ایک ہمارا نوجوان وہی پھڑا ہوا پینٹ جو کہ فیشن کے نام پہ، ایکٹنگ کے نام پہ اسی پینٹ کو لاتا اور پھٹا ہوا ہوتا ہے، اور اسی پینٹ کو اسے ہزاروں روپیہ میں اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر انسانیت کے نظریے سے دیکھیں تو اس پینٹ میں وہ پھر اس کو وہ لباس یواری وریشہ خوبصورت اس کی نہیں لگتی، بلکہ اس میں وہ جانور دکھتا ہے اگر انسانیت کے نظریے سے دیکھیں۔ اور پھر اگر ہم شیطان کا جو غلبہ ہے اس غلبے کی بنا پر ہم شیطان کے نظریے سے دیکھیں تو پھر بڑھیا لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نوجوان لڑکیاں اس طرح سے پینٹ پہنتے ہیں، اس پینٹ پہنتی ہے، جبکہ پینٹ ایک لڑکی کا لباس ہی نہیں۔ اس طرح سے ان کے پاجامے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے، جب ان کے کپڑوں پہ نظر پڑتی ہے تو بس کہنے کے لائق نہیں ہے کیا حال ہوتا ان کے لباسوں کا۔ تیسرا جو درجہ ہے، تیسرا جو مقصد ہے لباس کا، وہ لباس التقویٰ، کہ اس کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہونا چاہیے۔ تقویٰ کا مطلب، تقویٰ کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تقویٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے اندر ایک تقویٰ دل رکھا ہے دل کے اندر، کہ اس کے دل کے اندر اچھے جذبات آتے ہیں، ان اچھے جذباتوں کے تحت وہ اچھے افعال، اچھے کام کرتا ہے، جس کے ذریعے سے عورت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری معنی یہ کہ ایک انسان جب بہتر سے بہتر لباس پہنے، ایک ایسا لباس پہنے جس لباس کو پہن کر اس کے اندر تواضع، انکساری آ جائے، نہ کہ گھمنڈ آ جائے، نہ کہ تکبر آ جائے، نہ کہ نخوت آ جائے، نہ کہ ایسا لگے کہ میں اپنے کپڑوں کو دیکھتا رہے، نہ کہ ایسا ہو کہ ایک انسان اپنا کپڑا پہنے، اس کپڑوں کو پہننے کے بعد وہ دن بھر اپنے کپڑوں کو دیکھتے رہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں اور دنیا کو میں اچھا ہی لگ رہا ہوں۔ ایسا کپڑا رب ذوالجلال کو مقصود نہیں۔ آپ ایسا کپڑا پہنو کہ ایسا تقویٰ کو حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر اس کپڑے پہننے کی وجہ سے نرمی آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے، آپ کے اندر ایک انسانیت کا درجہ قائم ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک انسانیت زندہ ہونی چاہیے۔ لباس کا ایک انسان کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس کا تجربہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پینٹ شرٹ پہننے والا جو اپنے آپ کو پینٹ شرٹ پہننے کے بعد اپنی طرف کسی دوسرے کو دیکھنے نہیں دیتا ہے، ایک وہ انسان جو کبھی کبھار فل ٹائٹ شرٹ یا پینٹ پہن کر جو کہ پھر اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس طرح سے اکڑ کر چلتا ہے کہ اس کے وہم اور گمان میں یہی بات ہوتی کہ میں جو پہنا ہوں اور کوئی نہیں پہنا ہوں، اور میں اس میں ایسے جج رہا ہوں، دنیا کو کوئی انسان اس میں نہیں جج رہا ہے، اور اس کے اندر وہی خیالات اور وہی تصورات ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس یہی انسان کبھی کبھار ایک اسلامی لباس پہنے، ایک ڈھیلا ڈالا کرتا پاجامہ ہو، جو بھی شریعت کا لباس ہو اس کو پہن لے تو اس کے اندر قدرتی طور سے ایک نرمی آ جائے گی، اللہ کا خوف ہو جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو تکبر میں محسوس نہیں کرے گا، نخوت اور کبر میں محسوس نہیں کرے گا۔ تو وہی لباس ایک انسان کے لیے مقصود ہے۔ اسی لیے جب بھی ایک انسان اپنے لیے لباس چوائس کرے تو تین چیز اس میں ہونی چاہیے۔ ایک ایسا لباس کہ جس میں آپ کی سطر پوشی ہو جائے، اور سطر پوشی میں یہ بھی آ جاتی ہے جو آپ کے اعضاء مخصوص ہے وہ بھی اس طرح سے ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ تو کھلے ہوئے نہ ہو، لیکن ان پہ ایسا لباس ہو، ان کی جو
ساخت وہ لباس میں دکھائی دے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہماری مائیں بہنیں کس طرح کا لباس پہنتی کہ ان کے جو بھی اعضائے مخصوصہ ہے، اعضائے مخصوصہ کے علاوہ جتنی بھی ان کی باقی باڈی ہے وہ جو کہ سطر میں آ جاتی ہے. اتنا ٹائٹ لباس ان کا ہوتا ہے کہ پورا کا باڈی کا حلیہ نظر آتا ہے، اس کی پوری ساخت نظر آتی ہے. تو سب سے پہلے مقصد ہم ایسا لباس پہنیں جس کے ذریعے سے ہماری صدر پوشی ہو جائے. دوسری چیز ہم ایسا لباس پہنیں جس کے ذریعے سے ہمارے اندر پرسنالٹی آ جائے، ہمارے اندر جو کہ زینت آ جائے، جمال آ جائے، خوبصورتی آ جائے. اور تیسرا ہمارے اندر ہم ایسا لباس چوائس کریں، ایسا لباس پہنیں جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تواضع، ان کی ساری عارضی آ جائے، یعنی تقوی حاصل ہو جائے. ہمیں ایسے محسوس ہوں کہ ہم دنیا پہ چلنے والے انسان ہیں اور ایک دن مٹنے والے ہیں، لیکن ایسا لباس ہو کہ ہم لباس پہننے کے بعد تکبر، نخوت کے شکار ہو جائیں اور ہمیں چلتے ہوئے ایسے محسوس ہو زمین پہ اس وقت ہم ہی چل رہے، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.